بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس پہ ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھ لیجیے. اس آیت کا ہے تو یہ بڑے اہم مقصد کے لیے ہے، لیکن اس آیت کا ایک شان نزول ہے. پورے قرآن میں جتنی بھی صورتیں ہیں، بعض آیات ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت کس واقعے کی بنا پر، کس واقعے کی تردید پر یا کس مقصد کے لیے نازل ہوئی. پورے قرآن میں اسی طرح ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دنیا سے چلی گئی تو وہ لوگ کفار مشرکین جو تھے وہ کہنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کوئی وارث نہیں رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کوئی جانشین نہیں رہا. تو اس وقت اللہ نے یہ جو صورت تھی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ نے کہا کہ بے شک وہی بے نام و نشان رہیں گے، جو آپ پہ باتیں کر رہے ہیں وہی بے نام و نشان رہیں گے. تو یہ جو صورت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو متبنہ ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا جس کو کہتے تھے، یہ زمانہ جاہلیت میں اس کو وہی حقوق تھے جو بیٹے کے حقوق تھے. یعنی اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، حقیقی بیٹے کی طرح اس کو جو ہے وہ حقوق دیے جاتے تھے منہ بولے بیٹے کو. تو یہ زید بن حارثہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. تو یہ جو زید بن حارثہ تھے
ان کی جو بیوی تھی حضرت زینب، یہ ان کی بیوی تھی، تو کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایات لے کے آئے اپنی بیوی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے سمجھایا تاکہ ان کی آپس کی محبت، آپس کا جو پیار ہے وہ طول پکڑے اور یہ آپس میں اسی طرح جو ہے وہ زندگی بسر کرتے رہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں اسی طرح، جس طرح رب کا حکم ہوتا ہے، رب کی منشا ہوتی ہے، اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو کرتے کرتے حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی زینب کو جو ہے وہ کیا کی، طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ یہ نکاح جو ہوا ہے، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کا نکاح رب نے کیا، جس کے گواہ فرشتے تھے، حضرت جبرائیل تھے، اور جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو گویا کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کروا کے زمانہ جاہلیت کی وہ جو ایک رسم تھی، زمانہ جاہلیت کی وہ جو ایک جو ان کی رسم تھی، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت زینب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا۔ تو جب یہ نکاح ہوا تو مشرکین مکہ، چونکہ ان کے نزدیک تو زمانہ جاہلیت میں یہ منہ بولا بیٹا سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے یہ واویلا شروع کر دیا، شور شرابہ شروع کر دیا کہ دیکھو جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیا۔ حالانکہ یہاں تو رب نے اس چیز کی زمانہ جاہلیت کی اس رسم کی تردید کرنی تھی۔ پھر اللہ نے یہ جو بات کہی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے یعنی کہ نبیوں پر ختم، یعنی کہ خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پھر انہوں نے یہ ایک اعتراض کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں کسی مرد کے، تو پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے تو وہ تو ان کے تو باپ تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مرد کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے وہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ اولاد تھی، وہ اولاد بچپنے میں جو ہے وہ وفات پا گئی تھی، اس پہ مرد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور آگے یہ جو کہا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں بھی یہی کہتے خاتم الرسل، یعنی رسولوں میں سے آپ دو لفظ ہے، ایک نبی کا لفظ ہے اور ایک رسول کا لفظ ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ وہ جس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہو لیکن اس کو کتاب یا کوئی نئی شریعت دی ہو یا نہ دی ہو، بلکہ سابقہ شریعتوں پر وہ کیا ہو، کاربند ہو، یا سابقہ شریعتوں کے مطابق جو شریعت چل رہی ہے اس کے مطابق وہ جو ہے اپنے احکامات کو لاگو کرے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، ان کے لیے کوئی نئی شریعت نہیں تھی، وہ انہی کی تھے، وہ بھی نبی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام تھے اس طرح ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے کوئی نئی کتاب، نئی شریعت، کوئی نیا جو ہے دین وضع نہیں کیا تھا۔ وہی موسیٰ علیہ السلام والی کتاب، وہی موسیٰ علیہ السلام والا دین، وہی موسیٰ علیہ السلام والی شریعت جو ہے وہ اسی کے مطابق وہ جو ہے احکامات جو ہے وہ جاری کرتے تھے۔ اور جو ہوتا ہے رسول ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نبی بنائے اور نبی بنانے کے بعد اس کو کوئی کتاب اور کوئی نئی شریعت عطا کرے، کوئی نئی شریعت عطا کریں۔ تو اللہ نے اگر یہاں رسل ہوتا تو چونکہ 1,24,000 انبیاء آئے، ان میں سے کچھ نبی تھے، کچھ رسول تھے، اللہ نے سارے نبیوں پر جو ہے خاتم لگا دی، مہر لگا دی
کہ سارے نبیوں کے بعد جو نبی ہیں ان کے بعد بھی، جو رسول ہیں ان کے بعد بھی جو ہے اب کوئی نبی نہیں آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہیں، یہ آخری رسول ہیں، نبی ہیں۔ یعنی کہ اس آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا ہوتی ہے؟ ثابت ختم نبوت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ اس چیز کا بھی لائق تھا کہ وہ کیا ہوتا؟ نبوت کا کیا ہوتا؟ حقدار ہوتا۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر میرے بعد، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد نبی عمر ہوگا یا میرے بعد نبی میرا بیٹا ابراہیم ہوگا، نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو اس لیے یہاں نبوت کا دروازہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بے شک سب سے آخر میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ سب سے پہلے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت جو ہے جنت میں تھے، اس وقت جو ہے محمد نام لکھا ہوا اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے جنت میں دیکھا، اس وقت پوچھا تھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آخری نبی ہیں، یہ سب سے آخر میں آئیں گے اور یہ تو سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، احمد ہوگا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو نبوت کا دروازہ بند ہوا، یہ جو نبوت کا دروازہ بند ہوا، 1,24,000 انبیاء آئے، ہر نبی اپنی، کسی نبی کو کوئی شریعت ملی، کسی کو کس طرح کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی، میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہم سب سے آخر میں آئے، لیکن ہمارا حساب کتاب جو ہے سب سے پہلے، ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے یہ جو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ، نوح علیہ السلام کو جو ہے نجی اللہ، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ، اور اسی طرح مختلف انبیاء کو میں نے القابات عطا فرمائے، مختلف انبیاء کو میں نے القابات عطا فرمائے، اور اپنے آخری نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب عطا فرمایا ہے وہ خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تعداد کتنی تھی؟ جس وقت نبی بنے سب سے پہلے جو مردوں میں اسلام لانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح وہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاموں میں سب سے پہلے جو ہے ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت زید۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جو مرتبہ اور مقام ملا ہے یہ ایمان کی وجہ سے ملا ہے۔ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ ایمان کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یعنی جس کیفیت میں، ایمان کی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کی تعریف کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور اسی پر پھر کاربان رہنا اور اسی پر موت آ جانا، یہ صحابیت کی تعریف ہے۔ اگر رشتہ داری، بعض ایسے صحابہ ہیں کہ جو ایمان والے بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے، جو ایمان والے بھی تھے، جو رشتہ دار بھی تھے، ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رشتہ داری تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رشتہ داری تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رشتہ داری تھی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رشتہ داری تھی، لیکن یہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان خلفائے راشدین کا جو مرتبہ اور مقام ہے، جو ترتیب ہے، یہ رشتے کے اعتبار سے ہے، یہ رشتے کے اعتبار سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں کیا ہے؟ سسر ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ سسر ہیں۔ پہلا مقام، پہلا مرتبہ اور پہلا رتبہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ سسر ہے، لیکن دوسرا مرتبہ ان کا ہے۔ تیسرا مرتبہ حضرت عثمان کا ہے، یہ دونوں داماد ہیں، حضرت عثمان بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ دونوں کیا ہیں؟ داماد ہیں۔ لیکن حضرت عثمان کا مرتبہ حضرت علی سے پہلے کیوں ہے؟ کہ یہاں دو بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، دو بیٹیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں، یعنی کہ دورے داماد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو اس مرتبے اور مقام کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے، اور چوتھے نمبر پر جو مرتبہ اور مقام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیا؟ وہ ایک بیٹی کے جو ہے وہ کیا ہے؟ داماد ہے۔ داماد ہونے میں یہ دونوں برابر ہیں، لیکن حضرت عثمان دو بیٹیوں کے داماد ہیں اور حضرت علی ایک بیٹی کے داماد ہیں۔ اور اسی طرح بعض رشتہ داریاں ایسی ہیں کہ وہ رشتہ داریاں تو ہیں لیکن وہاں ایمان نہیں ہے، وہاں ایمان نہیں ہے۔ ابو جہل سکا چچا ہے، ابو لہب سکا چچا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ کہ وہاں ایمان نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایک کالے رنگ والا، موٹے موٹے اونٹوں والا، اللہ اس کو ایمان عطا کرتے ہیں، پھر اس کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی آہٹ کو جو ہے وہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تو وہاں جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کے پیارے بلال زمین پر چل رہے ہیں اور آسمان پر جنت میں ان کی جو ہے وہ قدموں کی آہٹ جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام کس کی وجہ سے ملا؟ ایمان کی وجہ سے ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کی وجہ سے ملا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے ملا۔ صحابی ہونے میں باقی تمام 1,24,000 کے قریب کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ جو ہے صحابی بنے، تو صحابی ہونے میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر وحشی تک سارے کے سارے برابر ہیں۔ باقی مرتبہ اور مقام اپنا اپنا ہے۔ ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی کا نمبر ہے، ان کے مقام کو آگے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، حضرت عثمان غنی کے بعد پھر مقام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ مرتبے اور مقام ہیں۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بگائے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بے شمار باتیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں، لیکن وہ اپنے مرتبے اور مقام اور اپنی منزل، اپنے مقصد اس وقت کے لحاظ سے جو ارشاد فرمائی ہیں اس وقت کے لحاظ سے۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو اگر یہ بات کوئی ایسی بات کہی کہ وہ یہ سمجھ لینا کہ شاید کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو گئے، نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بہترین ہستی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ یہ صحابہ کرام یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کا نجوم، یہ صحابہ جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے گویا کہ تم ہدایت پر ہو، جس کی اقتداء کرو گے گویا کہ تم ہدایت پر ہو، گویا کہ تم کس پر ہو؟ ہدایت پر ہو۔ میں آج جمعے میں بھی ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے غفور رحیم ہیں، کتنے قدر کرنے والے ہیں، کہ آج ہمیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ 40 سال تک، 50 سال تک، 60 سال تک، 70 سال تک، 80 90 سال تک یا سنم کہتا رہا، اس نے ایک مرتبہ اونگ کی حالت میں، نیند کی حالت میں یا سمد کہہ دیا، اللہ نے اس کے پچھلے سارے یا سنم جو ہے وہ ختم کر دیے۔ ایک عام بندے کے لیے اگر یہ ضابطہ ہے تو پھر صحابہ کے لیے یہ ضابطہ کیوں نہیں ہے؟
ایک عام بندے کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے، اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے۔ آج دنیا کا ایک اصول ہے، ہم کے اوپر مقدمہ بنے تو وہ مقدمہ چلتا ہے، تو بعض اوقات وہ مقدمہ یعنی کہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، وہ چلتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ مقدمہ جرم ثابت نہیں ہوتا، مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جج صاحب میرا مقدمہ بھی خارج ہو گیا، میں بری بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اب میرا مقدمہ اس جگہ سے خارج کر دیں، مجھے کر دیں، کہیں گے نہیں یہ ریکارڈ میں رہے گا۔ لیکن جب قربان جائیں رب کی رحمت پر، رب کی کہانی پر، کہ میں اور آپ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دیں نا، پھر اس پر کاربند ہو جائیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ گناہ تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ گناہوں والا جو رجسٹر ہے اس کو بھی غائب کر دیتے ہیں، وہ بھی پھر سامنے نہیں آتا، وہ بھی پھر سامنے نہیں آتا۔ تو اس لیے اپنے دل میں عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کو اپنے دل میں سجائیں، اپنے دل میں سجائیں۔ جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو اپنے آپ کو تڑپا دیں، اس طرح محسوس کریں کہ گویا کہ ہمارے دل پر کسی نے تیر مار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کوئی معمولی ذات تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، ان کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، تو ہمارا جسم لرز جانا چاہیے، ہمارا جسم کانپ جانا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا ہے۔ آج ہم دنیا میں کہ یہ مسلمان ہے، یہ انسان ہے، ایک انسان ہے، چاہے کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، جو ہے کہ اس کو بھی اس طرح مارنا، قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے بغیر کسی۔ رہ رہے ہیں نا ہمارے پاس یہ اقلیت کے طور پہ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ اس طرح ان کو کرنا نہیں، کیونکہ اقلیت وہ ایک ذمہ کے طور پر جو ہے وہ ہمارے پاس رہ رہے ہیں، ان کا تحفظ، جان مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جان مال کے تحفظ کی کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم یہاں دنیا میں یہ اصول اور ضابطہ اپناتے ہیں، اور ہم صحابہ کے بارے میں ہمارے ضابطے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہماری ساری، آج دنیا میں میرے اور آپ کے والد کو کوئی گالی دے، میری اور آپ کی ماں کو کوئی گالی دے تو ہم طیش میں آ جاتے ہیں، لیکن کیا ابوبکر صدیق کی شخصیت میرے اور آپ کے والدین سے زیادہ، میرے اور آپ کے والدین سے کم ہے؟ ہزاروں والدین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، والدین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر قربان، جان پر قربان، لیکن ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تحفظ ختم نبوت کے لیے جب بھی آواز لگے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آگے کھڑے ہو جائیں، اور اپنے مقام پر جس طرح کا حکم ملے اس کے لیے تیار رہیں۔ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ اور اسی طرح دفاع صحابہ کے لیے جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، آپ کے علاقے سے، آپ کی مسجد سے آواز اٹھے تو فوراً آنکھیں بند کر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کو، عقیدہ ختم نبوت کو اور عظمت صحابہ و اہل بیت کو اپنے دل میں سمانا ہے، ان کو اپنے دل میں بسانا ہے، ان کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ آج سے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اس عزم، مشن، کاز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے 6 گھنٹے تپتی ریت پر اونٹی پر بیٹھ کے جو ہے وہ 6 گھنٹے لگاتار میری امت، میری امت، میری امت، میری امت، حتیٰ کہ جب میدان محشر ہوگا نا، اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں کو بھی بخش دیا، فلاں کو بھی بخش دیا، لیکن ظالم کو نہیں بخشا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر التجا کریں گے کہ یا باری تعالیٰ وہ بھی تو میرا امتی ہے، میری امت کے ظالم کو بھی بخش دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے بھی سفارش کریں گے،
لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ظلم کرتے رہیں ہماری سفارش ہو جائے گی. یہ سفارش اور طرح کی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا مرتبہ، اپنا مقام، آخری نبی ہیں، رب کے چہیتے ہیں، رب کے پیارے محبوب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ظرف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اس سے نہیں، یہ بیان ہی اسی طرح ہے کہ ہم یہ حدیث سنتے ہیں نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہم یہ سن کے بس بے فکر ہو گئے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. خدا کی قسم ہوگا، خدا کی قسم ہوگا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیں گے تو چلے جائیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے حق کھائیں گے تو چلے جائیں گے. یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد بھول جاؤ سارے اعمال کو، بھول جاؤ سارے طریقوں کو، بھول جاؤ ساری سنتوں. یہ بالکل نہیں ہو. ہاں جائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھی اس کے بقدر عذاب سہ کے جہنم میں جا کے پھر جہنم سے باہر پاک صاف ہو کے نکل کے جنت میں آئیں گے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا یہ مطلب ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہماری حماقت کتنی ہے، ناقدری کتنی ہے. آج ہمارے والدین، ہماری مائیں 1-2 ٹکے کا گلاس شیشے کا ٹوٹ جاتا ہے نا، بچے کو تھپڑ مار کر ڈانٹتی ہیں. لیکن وہی بیٹا نبی کی سنتوں کو پامال کر رہا ہے، نبی کی سنتوں کو جو ہے روند رہا ہے، نبی کے طریقوں کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہے، نبی کے طریقوں پر عمل نہیں کر رہا، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. 20, 30, 100, 50 والے گلاس کے ٹوٹنے پر اسے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہی بیٹا نبی کی سنتوں کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کا جو ہے مذاق اڑا رہا ہے. نہیں کہتے. آج کہتے ہیں کہ بیٹا کما تو رہا ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن ایمان میں تھوڑی سی بے ایمان ہے تھوڑا سا. لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو داری ہے، اس کو نہ خدا کا پتہ ہے نہ رسول کا پتہ ہے. کمانے پہ وہ خوش ہے، لیکن اس بات پہ وہ ناراض نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی ایمانی کیفیت کیا ہے. تو اس لیے آج ہماری فکر تو یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن خدا کی قسم ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اولاد کے جانے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. یہ فکر ہم میں سے کسی کی ہے؟ اولاد کے جانے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا؟ دنیا میں تو چلو ہم اس کے لیے بنا لیں گے، لیکن جب وہ جائے گی اس وقت کیا فکر ہوگی. تو اس لیے میرے محترم، میں داد دیتا ہوں اپنے بھائی قاری عبدالعظیم صاحب کو کہ انہوں نے اس علاقے میں آپ کو ایک ماحول فراہم کیا. خدا کی قسم خوشی ہوئی. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ مسجد بھری ہوئی ہو، کوئی آ رہا ہو، کوئی جا رہا ہو، کوئی باتیں کر رہا ہو، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. یہ جو 10-15 بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم جس انہماک سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے اکثریت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم دیکھ کے خوشی ہوئی کہ یار جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی ادھر ہو رہا ہے نہ کوئی ادھر ہو رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری ہمارے بھائی قاری عبدالعظیم صاحب کی محنت کی بدولت ہے. ان کا ساتھ دیں. مسجدوں کا جو ساتھ دیتا ہے، کل قیامت کے دن یہ مسجدیں نا اٹھا کے خانہ کعبہ کے ساتھ ملائی جائیں گی. ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی. یہ مسجدوں کی جگہ تہس نہس نہیں ہوگی، یہ بالکل ٹھیک رہے گی. اس کو اٹھا کے خانہ کعبہ، جب روضہ رسول کے اوپر سے جا رہے یا باری تعالیٰ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ مسجدیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمائیں گے یا باری تعالیٰ مسجدیں تو آ گئیں، مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جنہوں نے مسجدوں کو بنایا، جنہوں نے مسجدوں کی حفاظت کی، جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، وہ کہاں ہیں؟ اللہ کہیں گے میرے محبوب تیری اتنی تڑپ وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس مسجد میں آ کے اس کی صفائی بھی آپ کریں گے، خدا کی قسم اس کا صلہ بھی رب دے گا. اور میں یہ ایک بات کہہ کے جاتا ہوں، اپنے بزرگوں سے سنی ہے کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں اسے حج یا عمرہ اپنے گھر کا دیدار لازمی نصیب فرماتے ہیں. حقیقت بات ہے. تو اس لیے یہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اپنے آپ کو
قائم دائم رکھیں، اپنے آپ کو اس مسجد کے ساتھ جوڑیں، دوسرے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو، اپنے بالغ اولاد نذرینہ اولادوں کو یہاں لے کے آئیں۔ یہاں مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہوگی، یہاں مسجد میں بچوں کو داخل کریں، قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ یہاں درس قرآن قاری صاحب سے نہیں شروع، قاری صاحب سے کہہ کے شروع کریں، قاری صاحب روزانہ ایک ایک آیت کا درس دیں، 5 منٹ کا دیں لیکن دیں۔ عصر کے بعد ایک حدیث ہمیں سنا دیا کریں۔ آپ قاری صاحب کو جو ہے نا ترغیب دیں گے، قاری صاحب تو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن آپ ہی نہیں کریں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ذرا ہمت کریں گے، خدا کی قسم قاری صاحب آپ ایک ہاتھ آگے آئیں گے، قاری صاحب پورا ایک بلش آگے آئیں گے، پورا ایک گز آگے آئیں گے۔ ان کا دل جگرا بڑھے گا کہ یار میرے نمازی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں روزانہ قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا کرو، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیا کرو۔ تو اس لیے اگر یہ ترتیب شروع نہیں ہے، اس کو شروع کریں۔ درس قرآن کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ۔ ایک بات سب سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں نا، بیٹھے بیٹھے آپ ایک تو روزانہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، اور اس آیت کا ترجمہ یاد نہ بھی ہونا، ذہن میں ہوتا ہے یار یہ انعمتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ علیہ ان پر انعام کیا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اس کا یہ مطلب ہے، اس فلانی آیت کا وتوکل علی اللہ اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اس کا یہ مطلب، یعنی کہ آ جاتی ہے بات ذہن میں۔ تو اس لیے اس مسجد کو اپنے لیے غنیمت جانیں، اور یہ قاری صاحب ماشاءاللہ ہر فن مولا ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے بصیرت بھی دی ہے، خطابت کا فن بھی دیا ہے، آواز بھی اچھی ہے، ہر لحاظ سے ماشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہاں مسجد کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو انشاءاللہ یہ مسجد دن دگنی رات چگنی ترقیاں کرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے ملے تھے بالکل 20 منٹ، لیکن کرتے کرتے مجھے نہیں پتہ، میرے خیال میں آدھے گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یہ جتنے بھی بزرگ آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں، بچے آئے ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی قاری عبدالعظیم صاحب، یا اللہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنت کوشش کو قبول فرما، اس مسجد کو مزید آباد فرما، آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جانی مالی لسانی، یا اللہ ان کے اس تعاون کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور فتون سے اس مسجد کو محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، بغض رکھنے والوں کے بغض سے اس کو محفوظ فرما۔ یا اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں کو حافظ، عالم،